السلام علیکم، اومیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں مدثر قدیر اور میں اس وقت موجود ہوں کالج آف آفتھالمولوجی میں، جہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد معین یقین۔ آپ ہیں جی پرنسپل کالج آف آفتھالمولوجی، آپ ہیں ماہر امراض چشم، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں سر، اس وقت ملک بھر میں ایک چل رہا تھا شعبہ چشم کا سلسلہ جو اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ شعبہ چشم ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور ایک یہ وائرس ہے، یہ وائرس یہ عام وائرس ہے جو کہ ایڈینو وائرس ہے، جو کہ نزلہ زکام بھی کرتا ہے، لیکن یہ جب آنکھوں میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ آنکھیں سوج جاتی ہیں، سرخی آتی ہے، پانی آتا ہے آنکھوں سے، جس سے آنکھوں جو کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے زندگی کے وہ آپ کے متاثر ہوتے ہیں، اور کوالٹی آف لائف کافی آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ یہ 2 ہفتے تک جاتی ہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن سب سے اس میں خطرناک چیز ہے یہ کہ وبا کی طرح پھیل رہی تھی۔ ابھی جب ہم تقریباً مہینے پہلے ختم ہوئی ہے تو 2 مہینے اتنے زیادہ لوگوں کو ہوئی ہے، اور اتنے زیادہ ایک سے دوسرے کو، جس طرح کووڈ ہمارا چلتا رہا وبا کی صورت میں، لیکن یہ آنکھوں کی بیماری تھی۔ اچھی چیز ہے کہ یہ بہت زیادہ سیویئر نہیں تھی، چونکہ اس کے بعد کیونکہ خالی کئی بار لوگوں کے آئی کا کنجنکٹائیوا یا تھوڑا حصہ انوالو ہوتا ہے، لیکن کئی بار کارنیا جو گھڑی والا حصہ ہے سامنے، جو شیشے والا حصہ، وہ انوالو ہو جائے تو نظر بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیس الحمدللہ کم آئے ہیں، لیکن جو دوسرا پارٹ تھا سرخی کا وہ کافی آیا، اور لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی ہے اس کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ اب سارا کو بہتر ہے اور کافی حد تک وہ بیماری ختم ہو گئی ہے۔ سر آپ نے سرخی بتائی، تو پنک آئی جو ہے یہ کیا چیز ہے، اور سرخی جو آپ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو ریڈ آئی ہے ہم لوگ تو ریڈ آئی کہتے ہیں، لیکن امریکہ میں یا ویسٹ کے اندر اسی کا نام انہوں نے پنک آئی رکھا ہوا ہے، کہ ٹپکلی ٹیچرز کو سمجھایا جاتا ہے کہ پنک آئی اگر بچوں میں ہو جائے کہ وہ دور سے دیکھنے سے بہت زیادہ ریڈ آنکھ کو ذرا دور سے دیکھیں تو وہ پنکش سی لگتی ہے، تو وہ پلکیں اگر ہم کھینچ کے ایسے کر کے دیکھیں تو ہمیں تو سرخ زیادہ نظر آتی ہے، لیکن عام بندے کے لیے وہ تھوڑی سی پنک آئی ہوتی ہے، اس وجہ سے پنک آئی کا لفظ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ پنک آئی اگر کوئی ہو تو اس کو فوراً یا ٹریٹمنٹ ایمرجنسی وہاں دیں اور پھر ڈاکٹر کی طرف ریفر کریں۔ ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا بھر میں بصارت کا عالمی دن یعنی کہ نظر کا عالمی دن منایا گیا۔ نظر یعنی کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس وقت پرنسپل ہیں کالج آف آفتھالمولوجی میں، اور کالج آف آفتھالمولوجی کا اثر جو ہے پنجاب کے 36 اضلاع کے تمام ان یونٹس پر ہے جہاں پر آئی یعنی کہ آنکھوں کی بیماریوں کے حوالے سے مریض آتے ہیں اور ان کو سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ تو بتائیے گا کہ عالمی یوم بصارت جو ہے اس کو منانے کا کیا سمجھیں کہ اس کو کیوں منایا جاتا ہے؟ جی، اس میں دیکھیں، نظر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت آسان چیز ہے کہ آنکھیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے نظر آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کیمرے ہیں، جتنے آپ ڈیجیٹل کیمرے جس سے ابھی آپ شوٹنگ کر رہے ہیں، اس سے بہت پیچیدہ ہیں، اور دوسری چیز ہے اس کی ریپیئرنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، اسپیشلی جو اس کے تاروں کے سرکٹ ہیں وہ ریپیئر کرنا تو ناممکن ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو آگاہ کرایا جاتا ہے کہ ایسی تدابیر کریں جس سے یہ اپنی جو آپ کی ایک سہولت ہے، آپ کو 3 ڈائمینشن میں چیزیں نظر آتی ہیں اور ساری دنیا نظر آتی ہے، اور اس میں چلتے پھرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، اس کو ہم بچا کے کیسے رکھ سکتے ہیں، اور تحفظ ایسے کریں کہ ساری عمر وہ آپ کا ساتھ دیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ وائٹ کین کے ساتھ پھر رہے ہوں اور بلائنڈ کی کیٹیگری میں آ رہے ہوں۔ تو اس میں جو 5 بہت زیادہ اہم بیماریاں ہیں پاکستان میں، نمبر 1 جو آتا ہے اینکو کا نمبر، ہمیں لگتا ہے کہ بہت کامن بیماری ہے، لیکن کالج آف آفتھالمولوجی نے NGOs کے ساتھ، جس میں فریڈ ہالوز ہے، CBM ہے اور سائٹ سیورز ہے، اس کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر آپٹومیٹرسٹ کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، اور ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے کہ بچوں میں اسکولوں میں جانے میں یا گراس روٹ لیول پہ بہت زیادہ لوگوں کو اینک کے نمبر ہیں، اور ٹائم سے نہیں ملتے تو وہ ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں، اور بچوں کو تو ویسے ہی مار پڑتی رہتی ہے ٹیچروں سے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس بیچارے کو نظر نہیں آ رہا ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نمبر 1 چیز ہے۔ دوسری چیز ہے سفید موتیا، جو کہ بڑا کامن ہے، لیکن یہ بڑی عمر میں جا کے آتا ہے، 50-60، انلیس کہ آپ کو شوگر وغیرہ ہو جس میں کہ وہ جلدی بن جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کالا موتیا، وہ ایسی بیماری ہے، کالا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے نظر پرماننٹلی چلی جاتی ہے اور واپس نہیں آتی، اور اس کے بعد اب مین امپورٹنٹ ہے، ایک ہے شوگر کی بیماری جس کو ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ خون کی نالیاں پھٹ جاتی ہیں یا لیک کرتی ہیں، جس سے آپ کی بصارت چلی جاتی ہے اور آپ بلائنڈ ہو سکتے ہیں، جو کہ واپس نہیں آتی بلائنڈنس، اگر اس کا ٹائم سر علاج نہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک مقولہ ہے، میرا خیال آپ ہی نے کہا ہے یا کسی اور نے کہا ہے، کہ آنکھوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں تقریباً 10% بیماریاں ایسی ہیں جو دوسری وجہ سے ہوتی ہیں، جبکہ 90% بیماریوں کا تعلق ذیابیطس شوگر سے ہے۔ اس میں کس قدر سچائی ہے یہ بتائیں۔
دیکھیں شوگر اتنی زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر، تقریباً جو ان کا ڈائبیٹک ایسوسیشن وغیرہ ہے وہ تقریباً 40% ہماری آبادی میں شوگر کی پرسنٹیج پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے چونکہ شوگر ایک ایسی چیز ہے جو کہ خون کی نالیوں میں گردش کرتی رہتی ہے، تو ہم جب مریض کو دیکھتے ہیں تو ان کو ہو سکتا ہے کسی کو 5 سال بعد، کسی کو 10 سال بعد اس کے اثرات آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو خون کی نالیاں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور ان کو ہمیں ریپیئرنگ مستقل کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم کبھی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے شوگر کے مریضوں کو ہم مستقل یعنی کہ 3 مہینے 6 مہینے کے وقفے پہ دیکھتے رہتے ہیں. لیکن جب شوگر آتی ہے لوگوں کو تو اس وقت وہ بیماری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اسپیشلی جو ینگ ایج جو انسولین لگاتے ہیں ان میں 5-10 سال لگ جاتے ہیں شوگر کے ساتھ پردے میں اثر آتے ہیں. لیکن جو اولڈر ایج میں آتی ہے جس میں گولیاں کھاتے ہیں ان میں شوگر کے اثرات ہو سکتا ہے کہ جیسی بنی ہے بیماری پتہ لگی ہے شوگر کی اسی وقت ان کو آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ سفید موتیا بھی ان کو جلدی بن جاتا ہے اور بیماریاں بھی پردے کی جلدی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ایک بہت اہم بیماری ہے جو کہ ہمارے میں پائی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو اس کی ارلی بیماری پکڑی جائے گی، اور اگر اس وقت اس کا علاج کر دیں گے تو آپ کی بینائی بعد میں جب کم ہو جائے گی تو وہ آپ بچ جائیں گے. چونکہ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بار نظر ڈاؤن چلی گئی آپ کی تو اس کو واپس لانا کافی مشکل کام ہوتا ہے، اور کئی بار وہ 100% واپس نہیں آتی. لیکن اس کو جب وہ صحیح ہوتی ہے تو اس کو روک دیں تو وہ بچ جاتی ہے. تو آگاہی کا سب سے بڑا امپورٹنٹ پارٹ کالا موتیا ہے، ڈائبیٹک ہے، ان کے اوپر بتانا کہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جنہیں کالا موتیا ہے اس میں قطرے ڈالیں تو وہ ساری عمر کے لیے آپ ٹھیک رہتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی میرا مطلب یہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے کتنی دیر ڈالنا ہے؟ میں نے کہا جس طرح شوگر بلڈ پریشر ہے دوائی آپ ڈالیں گے تو آپ ٹھیک رہیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ اندھے ہو جائیں گے ہم اس سے. میں نے کہا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ علاج کریں گے تو آپ ساری عمر صحیح بھی چلتے رہتے ہیں. اچھا سر، اب کیونکہ سردیوں کا آغاز ہے، سردیاں شروع ہو رہی ہیں اور اب ایک بڑا مسئلہ سامنے آئے گا اسموک کا. اسموک کس طرح جو ہے آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے، یہ بھی احتیاطی تدابیر جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، ان کو بتائیں. جی اسموک جو ہے وہ دیکھیں فوگ اور اسموک سے بنی ہے. دونوں چیزیں جس وقت جڑ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے اسموگ آ جاتی ہے. تو اسموگ آپ کی آنکھوں کے ساتھ ٹچ کرتی ہے. جس وقت کوئی ایسا ڈسٹ، اس میں آبویسلی ڈسٹ ہوتی ہے تو وہ کرتی ہے تو آنکھوں کو اریٹیٹ کرے گی، آنکھوں میں سرخی آئے گی، خارش ہے، جلن ہوگی، اور اس کے بعد لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی نظر دھندلا آ جاتی ہے پانی آنے کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے سے کام نہیں ہو رہا. جاب پہ جاتے ہیں تو آنکھیں ملتے رہتے ہیں تو اس سے کام کرنے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. تو اس میں کیا اہم چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں؟ سب سے اچھی چیز ہے کہ جس طرح دیکھیں پرابلم تو پولوشن میں ہے. اگر آپ کے کمرے کے اندر ایئر پیوریفائر یا اے سی یا ایسی چیز چل رہی ہو جس سے ہوا فلٹر ہو رہی ہے تو جب پارٹیکل کاؤنٹ کم ہوگا تو پھر آبویسلی آپ کی آنکھوں میں بھی وہ اریٹیٹ کم کرے گا. تو نمبر 1 یہ. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اریٹیشن ہوتی ہے تو آنکھوں کو واش کریں. دیکھیں کہ آپ کے نلکے کا پانی صاف ہے تو اس سے واش کریں تاکہ جو گند ہے وہ سارا نکل جائے آنکھ میں سے. اور اس کے باوجود بھی اگر چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، آنکھوں میں ایسے لگے کہ دھوپ چبھ رہی ہے، لائٹ چبھ رہی ہے، یا دیکھنے میں کھولنے میں دقت ہے، اور نظر اسپیشلی اگر آپ کی نظر کسی وجہ سے کم ہو، آپ کو لگتا ہے دھندلاہٹ بڑھ گئی ہے، پھر تو لازمی دکھانا ہے. چونکہ کسی کو کارنیا کا السر بن جائے اس ڈسٹ کی وجہ سے جا کے تو وہ اس کو پک اپ کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں، زیادہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں آتے لوگ، زیادہ جاتے ہیں کیمسٹ کے پاس. وہ دے دیتے ہیں دوائی جس میں اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، اس سے فوراً آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیرائڈ ڈال کے کالا موتیا بن سکتا ہے تو ان کے ساتھ وہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو وہ ایسی بیماری ہے جو پرماننٹ ڈیمیج کرتی ہے. تو آپ نے دوائیاں وہ ڈالنی ہیں جو خالی اینٹی الرجک ہیں، جس سے کہ آپ کی آنکھوں کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے، بنسبتاً یہ کہ آپ کو نئی بیماری اپنے اوپر لاگو کر لیں. اور ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خارش، سرخی بہت زیادہ ہے تو برف کے ساتھ ٹکور کرنا وہ بہت اہم ہے. چونکہ اس سے آپ دیکھیں اوپر کرتے ہیں تو اسکن ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو خون کی نالیاں وہ سکڑ جاتی ہیں، جس سے کہ آپ کے اندر جو کیمیکل پروڈیوس ہوتے ہیں جو الرجی کے وہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس سے وہ ساری چیزیں آپ کی ریزالو ہو جاتی ہیں اور مریض ان چیزوں میں زیادہ خوش رہتے ہیں بنسبت ان کے قطرے ڈالنے کے. تو وہ چیزیں ہیں، فریکوینٹ واشز ہیں، کولڈ کمپریسز ہیں. اور اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں تو پھر آپ نے لازمی ہیلمٹ لگانی ہے. چونکہ آپ دیکھیں ایسی تیز رفتاری سے اتنے پارٹیکلز آپ کی آنکھ میں آتے ہیں اور وہ چپک جاتے ہیں آنکھ کے اوپر. تو کیسے جب تک وہ نہیں روکیں گے انہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اور کریں مجھے الرجی. اور کئی بار الرجی ایسی ہے جو کہ مستقل کنورٹ ہو جاتی ہے، ساری عمر آپ کو قطرے ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم ایسا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے آپ سے، یہ ذرا بتائیے گا کہ آنکھوں کی اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی بھی ہوتی ہے؟
دیکھیں اینجیوگرافی ہوتی ہے لیکن اینجیوپلاسٹی نہیں ہوتی. آنکھوں کی شریانیں بہت چھوٹی ہیں اور انہیں ہمیں ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن جو ڈائبیٹکس ہیں جن کو پردے کے اندر بیماری آتی ہے, ایج ریلیٹڈ میکولر ڈی جنریشن ہے, اس کے اندر ہم ڈائی ڈال کے وین کے اندر پردے کی تصویریں ضرور کھینچتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ پردے میں لیکیج کہاں پہ ہے. تو اس وجہ سے اینجیوپلاسٹی کا لفظ ادھر نہیں استعمال ہوتا ہے, اینجیوگرافی کا بھی ہوتا ہے. لیکن وہ بھی اب چونکہ ہمارے پاس ایک اور ٹیکنالوجی آ گئی جس کو OCT کہتے ہیں, آکولر کوہیرنس ٹوموگرافی ہے, تو وہ پردے کی پکچر کھینچتی ہے اور وہ پکچر ایسی ہوتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ آپ نے مائکروسکوپ پہ پردے کو دیکھ رہے ہیں. وہ تقریباً 150-250 مائکرون پہ پردے کو میگنیفائی کر کے دکھاتی ہے, تو ہمیں ایگزیکٹ لیئر پتہ لگ جاتی ہے کہ پردے میں کہاں ڈیفیکٹ آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اینجیوگرافی کرنے کی بھی ہمیں ضرورت کم پڑتی ہے, چونکہ اینجیوگرافی کرنے سے بھی لوگوں کو کئی بار الرجی اور ایشوز آتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم جو سیفر ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ اس میں اینجیوگرافی, OCT اینجیوگرافی بھی آ گئی ہے, جس کے اندر آپ بغیر انجیکشن لگائے پردوں کی جو خون کی موومنٹ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر معین یقین صاحب, آپ اس لمحے پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آنکھوں کی نشو و نما کے لیے ہمیں وائٹامن اے چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ چیزیں موجود ہیں گرین لیفی ویجیٹیبل, جس میں آپ یہ ساگ ہے, پھر اس کے بعد گاجریں ہیں, پھر آپ کے پاس سٹرس فروٹ ہے, میرا مطلب اورنجز ہیں, وہ تو اب سیزن آ رہا ہے اس کا, تو اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایسی بیماری ہے جس کے اندر آپ کو وائٹامنس کی کمی ہے تو وائٹامنس لازمی پورے کریں, چونکہ وائٹامنس ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسینشل ہے آنکھ کے لیے, اور وہ جب کم ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کئی بار لوگوں کی وائٹامن اے کم ہو تو اندھیرے میں نظر آنا بند ہو جاتا ہے, تو وائٹامن اے ڈیفیشنسی کی وہ پرابلم ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے, آپ کو قریب کام کرنا ہے اور آپ کو دقت آ رہی ہے, سر میں درد آ رہا ہے, تو اس کے ساتھ فائٹ نہ کریں. اگر ضرورت ہے تو اینک کا معائنہ کرائیں اور اینک کا نمبر قریب کے لیے لگوا لیں. اور اس کے بعد اگر کسی کو ماروثی بیماری ہے, گلوکوما, کسی کو بھی خاندان میں کسی کو گھر میں کو آنکھوں کی پرابلم ہے, اس کو آنکھوں کا معائنہ ضرور کرانا چاہیے, تاکہ اگر کوئی بیماری پکڑی جائے اس کو ہم علاج کر سکیں اور ٹائم سر اس کو بلائنڈنس سے روک سکیں. اور بچوں کے اندر سب سے اہم ہے کہ 5 سال کی عمر میں بچوں کی ایک بار نظر ضرور چیک کر لیں. اس کو کہیں کہ ایک آنکھ بند کر کے سامنے دیکھے, دیوار پہ کوئی چیز ہے وہ پڑھ لے چھوٹی, اور دوسری سے دیکھے. کئی لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے ایمبلائیوپیا یا لیزی آئی, وہ پکڑی نہیں جاتی, اور ہمارے پاس کئی بار 20 سال کی عمر میں آتے ہیں, تب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا. لیکن وہ جلدی پکڑ لیں تو اس کی پیچنگ تھراپی ہے وہ ہم کر لیں, تو اس سے بچوں کی نظر بحال ہو جاتی ہے اور بہنگے پن سے بچ جاتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد معین یقین, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اومیگا نیوز کے ساتھ گفتگو کی. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر قدیر کو اجازت دیجیے. دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.